السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. آواز آ رہی باجی؟ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ. جی استاد محترم آ رہی ہے. ماشاء اللہ. استاد محترم آپ خیریت سے ہیں؟ سب خیریت سے ہیں؟ ٹھیک ہے. جی کرم الحمدللہ. مالک کا الحمدللہ عافیت ہے. بٹی ابھی داخل ہے، میں آ گیا ہوں واپس، اور انشاءاللہ چند دنوں میں اس کا چھٹی وغیرہ کا دے دیں گے انشاءاللہ. بہتری ہے الحمدللہ، بہت بہتری ہے. جی استاد محترم. چلیے کہاں سے پڑھنا تھا ہمیں؟ کہاں لے دی ہماری؟ کچھ یاد ہے؟ حصہ دوم ہو گیا تھا ہمارا، حصہ ہو گیا. استاد محترم کتاب الاخلاق ہماری شروع ہو چکی تھی الحمدللہ. کتاب اخلاق استاد صاحب حصہ دوم شروع ہو چکا تھا الحمدللہ. صفحہ نمبر کیا ہے؟ صفحہ بتائیے. استاد محترم آپ بیشتی زیور کا پوچھ رہے ہیں؟ جی جی استاد محترم. بیشی زیور کا چل رہا ہے نا ابھی، وہ پڑھنا اس میں جی استاد کیا محترم نام حصہ. ہے کہ بھئی وہ پڑھنی ہم نے پڑھنا ہے. جی استاد بیشی محترم زیور حصہ. پڑھنا ہے نا. جی استاد محترم حصہ سوم بیان پڑھنا ہے استاد صاحب. حصہ سوم کہاں تک ہوا؟ استاد محترم روزے کا بیان. قضا روزے کا بیان کرنا. روزوں کا ہو گیا. زکوٰۃ کا شروع کر لیا تھا. زکوٰۃ کا شروع کر لیں، کیا کہتی ہیں؟ یہ ہو گیا تھا، کچھ لکھا ہوا نہیں ہے کسی نے کہیں پر. یہ قضا روزے کا بیان تک ہم نے پڑھا ہے حصہ سوم کا. چاند دیکھنے کا بیان ہو گیا تھا. تو یہ یہاں پہ اچھا چلیں پھر یہیں پر کرتے ہیں. قضا روزے کا بیان یہاں سے شروع کر لیں، ٹھیک ہے، تاکہ پھر دیکھ لیجیے گا کہیں اور سے ہے تو پھر بتا دیجیے گا، پھر کر لیں گے. چلیں کون پڑھے گا؟ کوئی پڑھنے والی ہیں باجی؟ پڑھیں، شروع کریں. شاباش. قضا روزے کا بیان، یہ میں نے کھولا ہوا ہے. کوئی پڑھے گی یا میں پڑھوں؟ چلیں شاباش، شروع کریں. بسم اللہ الرحمن الرحیم. استاد محترم یہ قسم کے کفارے کا بیان کھلا ہوا ہے میری اسکرین پہ، تو نہیں میرے ہاں تو قضا روزے کا بیان ہے، دیکھیں نا. اب شو ہو گیا ہے. جزاک اللہ. چلیے قضا روزے کا بیان. بار بار میں پڑھ دیتی ہوں. میں پڑھ دوں. ہاں شروع کریں. جی بسم اللہ الرحمن الرحیم. قضا روزے کا بیان. جو روزے کسی وجہ سے جاتے رہے ہوں، رمضان کے بعد جہاں تک جلدی ہو سکے ان کی قضا رکھ لے، دیر نہ کرے. بے وجہ قضا رکھنے میں دیر لگانا گناہ ہے. مسئلہ نمبر 2، روزے کی قضا میں دن تاریخ مقرر کر کے قضا کی نیت کرنا. کہ فلاں تاریخ کے روزے کی قضا رکھتی ہوں یہ ضروری نہیں ہے، بلکہ جتنے روزے قضا ہو اتنے ہی روزے رکھ لینا چاہیے. البتہ اگر 2 رمضان کے کچھ روزے قضا ہو گئے، اس لیے دونوں سال کے روزوں کی قضا رکھنا ہے تو سال کا مقرر کرنا ضروری ہے. یعنی اس طرح نیت کرے فلاں سال کے روزے کی قضا رکھتی ہوں. مسئلہ نمبر 3،
قضا روزے میں رات سے نیت کرنا ضروری ہے. اگر صبح ہو جانے کے بعد نیت کی قضا صحیح نہیں ہوئی بلکہ وہ روزہ نفل ہو گیا, قضا کا روزہ پھر سے رکھیں. مسئلہ نمبر 4, کفارے کا روزے کا بھی یہی حکم ہے. رات سے نیت کرنا چاہیے. اگر صبح ہونے کے بعد نیت کی تو کفارہ کا روزہ صحیح نہیں ہوا. مسئلہ نمبر 5, جتنے روزے قضا ہو گئے ہیں چاہے سب کو ایک دم رکھ لے ہوئے چاہے تھوڑے تھوڑے کر کے رکھے, دونوں باتیں درست ہیں. مسئلہ نمبر 6, اگر رمضان کے روزے ابھی قضا نہیں رکھے اور دوسرا رمضان آ گیا تو خیر اب رمضان کے ادا روزے رکھے اور عید کے بعد قضا رکھے, لیکن اتنی دیر کرنا بری بات ہے. مسئلہ نمبر 7, رمضان کے مہینے میں دن کو بے ہوش ہو گئی اور ایک دن سے زیادہ بے ہوش رہی تو بے ہوش ہونے کے دن کے علاوہ جتنے دن بے ہوش رہی اتنے دنوں کی قضا رکھے. جس دن بے ہوش ہوئی اس ایک دن کی قضا واجب نہیں ہے کیونکہ اس دن کا روزہ بے وجہ نیت کے درست ہو گیا. ہاں اگر اس دن روزے سے نہ تھی یا اس دن حلق میں کوئی دوا ڈالی گئی اور وہ حلق سے اتر گئی تو اس دن کی قضا بھی واجب ہے. مسئلہ نمبر 8, اور اگر رات کو بھی ہوش ہوئی ہو تب بھی جس رات کو بے ہوش ہوئی اس ایک دن کی قضا واجب نہیں ہے. باقی اور جتنے دن بے ہوش رہی سب کی قضا واجب ہے. ہاں اگر اس رات کو صبح کا روزہ رکھنے کی نیت نہ تھی یا صبح کو کوئی دوا حلق میں ڈالی گئی تو اس دن کا روزہ بھی قضا رکھے. مسئلہ نمبر 9, اگر سارے رمضان بھر بے ہوش رہے تب بھی قضا رکھنا چاہیے. یہ نہ سمجھے کہ سب روزے معاف ہو گئے. البتہ اگر جنون ہو گیا اور پورے رمضان بھر سرن دیوانی رہی تو اس رمضان کے کسی روزے کی قضا واجب نہیں. اور اگر رمضان شریف کے مہینے میں کسی دن جنون جاتا رہا اور عقل ٹھکانے ہو گئی تو اب سے روزے رکھنے شروع کرے اور جتنے روزے جنون میں گئے ان کی قضا بھی رکھیں. جی یعنی نظر کے سحری, روزے کا ہاں رات سے نیت کرنے کا مطلب یہی ہے کہ سحر میں آپ جب اس کی نیت ہو باقاعدہ, اگر آپ نے روزہ نہیں رکھا سوئے رہے اور وہ صبح صادق ہو گئی اس کے بعد کر رہے ہیں تو یہ ٹھیک نہیں ہے کیونکہ اس میں پہلے سے نیت کرنا ضروری ہے. آپ یہ نہیں کر سکتے کہ جی اب چلو میں نے نہیں اٹھا لیکن چلو اب نیت کر لیتے ہوں تو آج ذرا کہیں جانا نہیں ہے, کہیں یہیں پر رہنا ہے, دن بھی اچھا ہے, سردی ہے, چلو یہیں پر, تو ایسا نہیں ہے. چلیے نظر کے روزے کا بیان. مسئلہ نمبر 1, جب کوئی روزہ کی نظر مانے تو اس کا پورا کرنا واجب ہے, اگر نہ رکھے گی تو گناہ گار ہوگی. مسئلہ نمبر 2, نظر 2 طرح کی ہے. ایک تو یہ کہ دن تاریخ مقرر کر کے نظر مانی, یا اللہ اگر آج فلاں کام ہو جاوے تو کل ہی تیرا روزہ رکھوں گی, یا یوں کہا کہ یا اللہ میری فلاں مراد پوری ہو جاوے تو پرسوں جمعے کے دن روزہ رکھوں گی. ایسی نظر میں اگر رات سے روزے کی نیت کرے تو بھی درست ہے, اور اگر رات سے نیت نہ کی تو دوپہر سے 1 گھنٹہ پہلے نیت کر لوے, یہ بھی درست ہے, نظر ادا ہو جائے گی. مسئلہ نمبر 3, جمعے کے دن روزہ رکھنے کی نظر مانی اور جب جمعہ آیا تو بس اتنی نیت کر لی آج میرا روزہ ہے, یہ مقرر نہیں کیا یہ نظر کا روزہ ہے یا نفل کی نیت کر لی تب بھی نظر کا روزہ ادا ہو گیا. البتہ اس جمعے کو اگر قضا روزہ رکھ لیا اور نظر کا روزہ رکھنا یاد نہ رہا یا یاد تو تھا مگر قصدن قضا کا روزہ رکھا تو نظر کا روزہ ادا نہ ہوگا بلکہ قضا کا روزہ ہو جاوے گا, نظر کا روزہ پھر رکھے گی. مسئلہ نمبر 4, اور دوسری نظر یہ ہے کہ دن تاریخ مقرر کر کے نظر نہیں بانی بس اتنا ہی کہا یا اللہ اگر میرا فلاں کام ہو جاوے تو 1 روزہ رکھوں گی, یا کسی کا نام نہیں لیا بس ویسے ہی کہہ دیا کہ 5 روزے رکھوں گی. ایسی نظر میں رات سے نیت کرنا شرط ہے. نفل روزے کا بیان.
مسئلہ نمبر 1، نفل روزے کی نیت اگر یہ مقرر کر کے کرے کہ میں نفل کا روزہ رکھتی ہوں تو بھی صحیح ہے، اور اگر فقط اتنی نیت کرے کہ میں روزہ رکھتی ہوں تب بھی صحیح ہے۔ مسئلہ نمبر 2، دوپہر سے 1 گھنٹہ پہلے تک نفل کی نیت کر لینا درست ہے۔ تو اگر 10 بجے تک مثلاً روزہ رکھنے کا ارادہ نہ تھا لیکن ابھی تک کچھ کھایا پیا نہیں، پھر جی میں آ گیا اور روزہ رکھ لیا تو بھی درست ہے۔ مسئلہ نمبر 3، رمضان شریف کے مہینے کے سوا جس دن چاہے نفل کا روزہ رکھے، جتنے زیادہ رکھے گی زیادہ ثواب پاوے گی، البتہ عید کے دن اور بقرہ عید کے دن 11ویں 12ویں اور 13ویں سال بھر میں فقط 5 دن روزے رکھنے حرام ہیں، اس کے سوا سب روزے درست ہیں۔ مسئلہ نمبر 4، اور اگر کوئی شخص عید کے دن روزہ رکھنے کی منت مانے تب بھی اس دن کا روزہ درست نہیں، اس کے بدلے کسی اور دن رکھ لے گی۔ مسئلہ نمبر 5، اگر کسی نے یہ منت مانی کہ میں پورے سال کے روزے رکھوں گی، سال میں کسی دن کا روزہ بھی نہ چھوڑوں گی، تب بھی یہ 5 روزے نہ رکھے، باقی سب رکھ لے، پھر ان 5 روزوں کی قضا رکھ لے۔ مسئلہ نمبر 6، نفل کا روزہ نیت کرنے سے واجب ہو جاتا ہے، سو اگر صبح صادق سے پہلے یہ نیت کی آج میرا روزہ ہے، پھر اس کے بعد توڑ دیا تو اب اس کی قضا رکھے۔ مسئلہ نمبر 7، کسی نے رات کو ارادہ کیا کہ میں کل روزہ رکھوں گی، لیکن پھر صبح صادق ہونے سے پہلے ارادہ بدل گیا اور روزہ نہیں رکھا تو قضا واجب نہیں۔ مسئلہ نمبر 8، بے شوہر کی اجازت کہ نفل روزہ رکھنا درست نہیں، اگر بے اس کی اجازت روزہ رکھ لیا تو اس کے توڑوانے سے توڑ دینا درست ہے، پھر جب وہ کہے تب اس کی قضا رکھنا۔ مسئلہ نمبر 9، کسی کے گھر مہمان گئی یا کسی نے دعوت کر دی اور کھانا نہ کھانے سے اس کا جی برا ہوگا، دل شکنی ہوگی، تو اس کی خاطر سے نفل روزہ توڑ دینا درست ہے، اور مہمان کی خاطر سے گھر والی کو بھی توڑ دینا درست ہے۔ یعنی آپ کے ہاں اگر کوئی آ گیا نا مہمان، تو اگر آپ اس کے لیے بنائیں اور وہ خود نہ کھائیں، وہ برا محسوس کرے، بعض جگہوں پہ ایسے ہوتا ہے کہ میزبان نہ کھائے تو برا محسوس کیا جاتا ہے، تو نفلی روزہ ہے تو ٹھیک ہے، توڑ دیں، پھر اس کی قضا کر لیجئے گا۔ چلیے۔ مسئلہ نمبر 10، کسی نے عید کے دن نفل روزہ رکھ لیا اور نیت کر لی تب بھی توڑ دے، اس کی قضا رکھنا بھی واجب نہیں۔ مسئلہ نمبر 11، محرم کی 10ویں تاریخ روزہ رکھنا مستحب ہے۔ حدیث شریف میں آیا ہے جو کوئی یہ روزہ رکھے اس کے گزرے ہوئے 1 سال کے گناہ معاف ہو جاتے ہیں، اور اس کے ساتھ 9ویں یا 11ویں تاریخ کا روزہ رکھنا بھی مستحب ہے، صرف 10ویں کو روزہ رکھنا مکروہ ہے۔ مسئلہ نمبر 12، اسی طرح بقرہ عید کی 9ویں تاریخ روزہ رکھنے کا بھی بڑا ثواب ہے، اس سے 1 سال کے اگلے اور 1 سال کے پچھلے گناہ معاف ہو جاتے ہیں، اور اگر شروع چاند سے 9ویں تک برابر روزہ رکھے تو بہت ہی بہتر ہے۔ مسئلہ نمبر 13، شب برات کی 15ویں اور عید کے 6 دن نفل روزے رکھنے کا بھی اور نفلوں سے زیادہ ثواب ہے۔ مسئلہ نمبر 14، اگر ہر مہینے کی 13ویں، 14ویں اور 15ویں 3 روزہ رکھ لیا کرے تو گویا اس نے سال بھر کے روزے رکھے۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم یہ 3 روزے رکھا کرتے تھے، اور ایسی ہی ہر 2 شنبہ اور جمعرات کے دن بھی روزہ رکھا کرتے تھے۔ اگر کوئی ہمت کرے
تو ان کا بھی بہت ثواب ہے. آگے پڑھیں. ساتھ ہیں. جی پڑھتے شروع پھر میں باہر پڑھیں آگے. جی. شاباش. جن چیزوں سے روزہ نہیں ٹوٹتا اور جن سے ٹوٹ جاتا ہے اور قضا یا کفارہ لازم آتا ہے ان کا بیان. مسئلہ نمبر 1، اگر روزہ دار بھول کے کچھ کھا لیوے یا پی لیوے یا بھولے سے ہاون سے ہم بستر ہو جاوے تو اس کا روزہ نہیں گیا. اگر بھول کر پیٹ بھر بھی کھا پی لیوے تب بھی روزہ نہیں ٹوٹتا. اگر بھول کر کئی دفعہ کھا پی لیا تب بھی روزہ نہیں گیا. مسئلہ نمبر 2، ایک شخص کو بھول کر کچھ کھاتے پیتے دیکھا تو اگر وہ اس قدر طاقتور ہے کہ روزے سے زیادہ تکلیف نہیں ہوتی تو روزہ یاد دلانا واجب ہے، اور اگر کوئی نا طاقت ہو کہ روزے سے تکلیف ہوتی ہے اس کو یاد نہ دلاوے، کھانا دے. نوٹ. کی آواز نہیں ٹھیک آ رہی. شاباش. مسئلہ نمبر 4. نوٹ مسئلہ نمبر 3 صفحہ 59 پر درج کیا ہے گیا ہے. مسئلہ نمبر 4، دن کو سرما لگانا، تیل لگانا، خوشبو سونگھنا درست ہے. اس سے روزے میں کچھ نقصان نہیں آتا چاہیے جس وقت ہو، بلکہ اگر سرما لگانے کے بعد تھوک میں پارینٹ میں سرمے کا رنگ دکھائی دے تو بھی روزہ نہیں گیا، نہ مکروہ ہوا. پارینٹ سے کیا مراد ہے؟ نوٹ مسئلہ نمبر 5 صفحہ 59 پر درج کیا گیا ہے. 12. مسئلہ نمبر 6، حلق کے اندر مکھی چلی گئی یا آپ دھواں چلا گیا یا گرد و غبار چلا گیا تو روزہ نہیں گیا، البتہ اگر قصدن ایسا کیا تو روزہ جاتا رہا. مسئلہ نمبر 7، لبان وغیرہ کوئی دھونی سلگائی پھر اس کو اپنے پاس رکھ کر سونگا کی تو روزہ جاتا رہا. اسی طرح حقہ پینے سے بھی روزہ جاتا رہتا ہے، البتہ اس دھوئے کے سوا عطر، کیورا، گلاب پھول وغیرہ اور خوشبو سونگھنا جس میں دھواں نہ ہو درست ہے. مسئلہ نمبر 8، دانتوں میں گوشت کا ریشہ اٹکا ہوا تھا یا ڈلی کا دھورا، چھالی وغیرہ کوئی اور چیز تھی، اس کو حلال سے نکال کر کھا گئی لیکن منہ سے باہر نہیں نکالا. آپ حلق میں چلی گئی تو دیکھو اگر چنے سے کم ہے تب تو روزہ نہیں گیا، اور اگر چنے کے برابر یا اس سے زیادہ ہے تو جاتا رہا. البتہ اگر منہ سے باہر نکال لیا تھا پھر اس کے بعد نگل گئی تو ہر حال میں روزہ ٹوٹ گیا، چاہے وہ چیز چنے کے برابر ہو یا اس سے بھی کم ہو، دونوں کا ایک ہی حکم ہے. مسئلہ نمبر 9، تھوک نگلنے سے روزہ نہیں جاتا چاہے جتنا ہو. مسئلہ نمبر 10، اگر پان کھا کر خوب کلی گرگرا کر کے منہ صاف کر لیا لیکن تھوک کی سرخی نہیں گئی تو اس کا کچھ حرج نہیں، روزہ ہو گیا. نوٹ مسئلہ نمبر 11 صفحہ 59 پر درج کیا گیا ہے. مسئلہ نمبر 12، ناک کو اتنی زور سے سنکھ لیا حلق میں چلی گئی تو روزہ نہیں ٹوٹا.
اسی طرح منہ کی رال سرک کر کے نگل جانے سے روزہ نہیں جاتا۔ مسئلہ نمبر 13، منہ میں پان دبا کر سو گئی اور صبح ہو جانے کے بعد آنکھ کھلی تو روزہ نہیں ہوا، قضا رکھے اور کفارہ واجب نہیں۔ مسئلہ نمبر 14، کلی کرتے وقت حلق میں پانی چلا گیا اور روزہ یاد تھا تو روزہ جاتا رہا، قضا واجب ہے، کفارہ واجب نہیں۔ مسئلہ نمبر 5، آپ ہی آپ کہہ ہو گئی تو روزہ نہیں گیا، چاہے تھوڑی سی کہہ ہوئی ہو یا زیادہ، البتہ اگر اپنے اختیار سے کہہ کی اور بھر منہ کہہ ہوئی تو روزہ جاتا رہا، اور اگر اس سے تھوڑی ہوئی تو خود کرنے سے بھی نہیں گیا۔ مسئلہ نمبر 16، تھوڑی سی کہہ آئی پھر آپ ہی آپ حلق میں لوٹ گئی تب بھی روزہ نہیں ٹوٹا، البتہ اگر قصدن لوٹا لیتی تو روزہ ٹوٹ جاتا۔ مسئلہ نمبر 17، کسی نے کنکری یا لوہے کا ٹکڑا وغیرہ کوئی ایسی چیز کھا لی جس کو نہیں کھایا کرتے اور نہ اس کو بطور دوا کے کھاتا ہے تو اس کا روزہ جاتا رہا، لیکن اس پر کفارہ واجب نہیں، اور اگر ایسی چیز کھائی یا پی جس کو لوگ کھایا کرتے ہیں یا کوئی ایسی چیز ہے کہ یوں تو نہیں کھاتے لیکن بطور دوا کی ضرورت کے وقت کھاتے ہیں تو بھی روزہ جاتا رہا، قضا اور کفارہ دونوں واجب ہیں۔ نوٹ، مسئلہ نمبر 18-19 صفحہ 59 پر درج کیا گیا ہے۔ مسئلہ نمبر 20، روزے کے توڑنے سے کفارہ جب ہی لازم آتا ہے۔ جی، روزہ کے توڑنے سے کفارہ جب ہی لازم آتا ہے کہ جب کہ رمضان شریف میں روزہ توڑ ڈالے، اور رمضان شریف کے سوا اور کسی روزے کے توڑنے سے کفارہ واجب نہیں ہوتا، چاہے جس طرح توڑے، البتہ اگرچہ وہ روزہ رمضان کی قضا ہی کیوں نہ ہو، البتہ اگر اس روزے کی نیت رات سے نہ کی ہو یا روزہ توڑنے کے بعد اس دن حیض آ گیا وہ تو اس کے توڑنے سے کفارہ واجب نہیں۔ یہ رمضان کا روزہ اگر توڑیں گے تو کفارہ دینا واجب ہے ہمیں۔ آگے پڑھوں؟ مفتی صاحب آگے پڑھوں میں؟ مسئلہ نمبر 21، کسی نے روزے میں ناس لیا یا کان میں تیل ڈالا یا جلاب میں عمل لیا اور پینے کی دوا نہیں پی تب بھی روزہ جاتا رہا، لیکن صرف قضا واجب ہے، کفارہ واجب نہیں، اور اگر کان میں پانی ڈالا تو روزہ نہیں گیا۔ نوٹ، مسئلہ نمبر 22-23 صفحہ 59 پر درج کیا گیا ہے۔ مسئلہ نمبر 24، منہ سے خون نکلتا ہے، اس کو تھوک کے ساتھ نکل گئی تو روزہ ٹوٹ گیا، البتہ اگر خون تھوک سے کم ہو اور خون کا مزہ حلق میں معلوم نہ ہو تو روزہ نہیں ٹوٹا۔ مسئلہ نمبر 25، اگر زبان سے کوئی چیز چکھ کر تھوک دی تو روزہ نہیں ٹوٹا، لیکن بے ضرورت ایسا کرنا مکروہ ہے۔ ہاں، اگر کسی کا شوہر بڑا بد مزاج ہو اور یہ ڈر ہو کہ اگر سالن میں نمک پانی درست نہ ہوا تو ناک میں دم کر دے گا تو اس کو نمک چکھ لینا درست ہے اور مکروہ نہیں۔ آگے پڑھنا ہے ندا؟ آگے پڑھوں کہ بس ساتھ ساتھ تو میرے خیال سے نہیں؟ ختم بس یہیں تک رہنے دیں، معاف کر دیں۔ جی نہاب کی کلاس بھی سٹارٹ ہونی ہے نا، تو آپ یہی تک کر لیں۔ ٹھیک، ساتھ ساتھ تو ہے نہیں، اب پتہ نہیں آپ جی سے
کر دیتے ہیں. ٹھیک ہے دوسری کلاس میں چلتے ہیں. السلام علیکم. وعلیکم السلام.